الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیو، اس وقت مجھے چند باتیں بہت مختصر وقت میں عرض کرنی ہے. انشاءاللہ آئندہ پیر سے باقاعدہ مجلس شروع ہو جائے گی. ایک ہے ہمارا بدن، جسم، اور دوسرا ہے ہماری روح. بدن قائم ہے روح کی وجہ سے. بدن میں روح اور جان ہے تو بدن کام کر رہا ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، دانت کام کر رہے ہیں، زبان بولنے کا کام کر رہی ہے، ناک سونگھنے کا کام کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں. بدن کا ہر عضو کام کر رہا ہے روح کی وجہ سے. اگر روح نکل جائے تو بدن اور جسم بیکار ہو جاتا ہے. جہاں تک بدن کا تعلق ہے اور جسم کا، تو ہم لوگ جسم کو اور بدن کو تو خوب پال رہے ہیں. اس کی خوراک ہی غذا اور خوراک پانی. ہم بدن کو تو خوب پال رہے ہیں، مگر یہ بدن بیکار ہے بنا طاقت کے، اس لیے کہ روح میں جو طاقت ہونی چاہیے وہ طاقت نہیں. روح کو پالنے کا جو حکم آیا ہے کہ روح مضبوط ہوگی اس وقت جب ایمان اور اعمال مضبوط ہوں. چاول، روٹی، سبزیاں، گوشت، ترکاریاں اگر بدن کی غذا ہے تو روح کی غذا ہے ایمان
اور نیک اعمال۔ ایمان اور اعمال یہ روح کی غذا ہے، آتما کی غذا ہے، اس کی خوراک۔ بدن موٹا ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو خوراک مل رہی ہے، تو ہم بدن کو تو پال رہے ہیں مگر روح بھوکی ہے بیچاری، اس کو ضرورت ہے روحانی اعمال کی، اور وہ ملیں گے نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، قربانی سے، صدقے فطر سے۔ ماں باپ کی خدمت سے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے، حلال روزی سے، تہجد سے، اشراق سے، اوابین سے، دعائیں مانگنے سے، معاملات کی صفائی رکھنے سے، رہن سہن اسلامی طریقے کے مطابق ہو، یہ روح کی غذا ہے۔ گناہوں سے آدمی بچے، یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، یہ روح کی خوراک ہے۔ بدن میں جان اس لیے نہیں ہے کہ روح کمزور ہے، کیونکہ بدن کی طاقت ہے اصلی وہ روح کی غذا ہے۔ بدن اس وقت طاقتور ہوگا روحانیت سے جب روح میں طاقت ہوگی، روحانیت۔ روح بھوکی ہے۔ اگر انسان کا بھی یہی حال ہو کہ بدن موٹا ہو رہا ہے، روح بھوکی ہے، تو ایک موٹے جانور کے برابر ہے جو صرف کھانا کھا رہا ہے اور بدن کو موٹا کر رہا ہے۔ جتنا آپ نیک اعمال میں بڑھتے جائیں گے اتنا ہی روح پاورفل ہوگی، اور روح پاورفل ہوگی تو بدن کو بھی سکون ملے گا۔ گناہوں سے بچنے سے بھی روح میں پاور آتا ہے، اور روح میں پاور ہوگا تو بدن میں بھی سکون آئے گا۔ جتنے بھی سارے اعمال ہیں نیک، یہ سب روح کی غذا ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بدن خوب پالا جا رہا ہے مگر روح کو جو غذا ملنی چاہیے وہ نہیں۔ ایک مثال لے لو نماز کی۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اسلام کا سب سے بڑا ستون ہے، جس پر پورا اسلامی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 80-82 مقام پر نمازوں کا ذکر آیا ہے۔ بندے اور اللہ کے بیچ میں جوڑ رکھنے والی چیز ہے، تعلق پیدا کرنے والی چیز، وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کا سکون اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز اتنا پاورفل عمل ہے روحانی کہ فرمایا اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی کریں گے، وہ بھی روح کو پاورفل کریں گے۔ جیسے استنجا کیا سنت کے مطابق، پاکی صافی حاصل کر لی، اس کے بعد وضو کیا آپ نے، اور روحانیت بڑھتی گئی۔ پھر صلاۃ التحیہ پڑھی یا صلاۃ المسجد پڑھی، تحیۃ الوضو پڑھا یا تحیۃ المسجد پڑھی 2 رکعت، اور زیادہ روح پاورفل ہوئی۔ پھر جماعت کھڑی ہوئی، آپ نے پائجامہ پینٹ اونچا رکھا مرد ہے تو، یا اور روح آگے پاورفل ہوتی گئی۔ ایڑیاں برابر کی صفوں میں، سینہ آگے نہیں نکلا، سب کے سینے برابر ہیں، کندھے لائن میں، بیچ میں جگہ خالی نہیں چھوڑی، آپ کی روح پاورفل ہوتی جا رہی۔ حالانکہ یہ اعمال سب نماز کے باہر ہیں، مگر چونکہ نماز کے لیے پہلی سیڑھی ہے تو یہ سب روح کو پاکیزہ کرنے والے ہیں۔ پھر امام صاحب نے نماز شروع کی، آپ نے صف اول میں نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ ملی، یہ سب آپ کے روح کو پاورفل کرنے والی چیز۔ اور جتنا روح کو پاور ملے گا اتنا ہی بدن کو روحانی طاقت اور روحانی سکون ملے گا۔
آج ہمارے جسم دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھو، بدن تو برابر پل رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر اندر سے سکون نہیں ہے۔ اس کی بنیاد ہے کہ روحانی پاور نہیں، اور وہ ملتا ہے اعمال سے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے سے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، فرائض، واجبات اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، اور زیادہ آپ کی روحانیت پاورفل ہوتی چلی جائے گی۔ نماز کے بعد سلام پھیرا، دعائیں ہوئی، اس کے بعد آپ سنت اور نوافل میں مشغول ہوئے، اور زیادہ آپ کی روحانیت اور پاکیزہ ہوتی گئی، کیونکہ روح کی جو خوراک ہے وہ ایمان ہے اور اعمال ہے۔ عام مسلمانوں کی حالت دیکھو جو دین سے دور ہیں، جسم تو پل رہا ہے، بدن پل رہا ہے، مگر اس بدن میں جان نہیں، اس لیے کہ روح میں پاور نہیں۔ روح میں پاور ہوگا ایمان سے اور اعمال سے۔ ایک نماز جیسا عمل، آپ نے وضو کرنے سے لے کر پہلی صف میں برابر کھڑے ہوئے، ایڑیاں برابر کی، سینہ سیدھ میں ہے، کندھے برابر ہیں، پائجامہ پینٹ اوپر رکھی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، یہ سب چیز آپ کی روح کو پاکیزہ کرتی جاتی ہے۔ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں یا نوافل روزے رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ پوری نکالتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، صدقے فطر نکالتے ہیں، حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ اندر اترتے جاؤ گے اتنی زیادہ روح آپ کی پاورفل ہوتی جائے گی۔ اگر روح آپ کی پاورفل ہے تو بدن کو انتہائی سکون ملے گا۔ بے شمار لوگ ہیں جو بڑی بڑی گولیاں اور ٹیبلٹ کھا کے سوتے ہیں، بدن تو پل رہے ہیں مگر روح کے پاس پاور نہیں، تو دل کو چین ہی نہیں۔ دل کو راحت ملے گی اعمال سے، روح کو، تو روح پاورفل ہوگی تو بے شک اور بے شک بدن کو بھی راحت اور سکون ملے گا۔ کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے گی، انسان سمجھے گا کہ یہ تو آتا رہتا ہے، اندر سے اس کو سکون ملتا ہے۔ عام مسلمانوں کی حالت دیکھو، پریشانیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، کیونکہ روح پاورفل نہیں۔ روح پاورفل ہوگی اعمال پر عمل کرنے سے اور گناہوں سے بچنے سے، ورنہ ایسا ہی سمجھو درخت تو ہے مگر اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں ملا تو روح جو سوکھ جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ روح کو مضبوط کیا جائے، یہ برابر مضبوط ہوگی ایمان اور اعمال سے، تو اتنا ہی زیادہ آپ کے بدن کو سکون ملتا جائے گا۔ بدن چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، مگر اس کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ روح میں خوبصورتی نہ ہو۔ آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لو، رمضان کے روزوں کو دیکھ لو، آپ اللہ کے خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور آپ اس روزے کی حالت میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، لوگ شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خیر خیرات کرتے ہیں۔ جتنے زیادہ آگے بڑھتے جاؤ گے روح جو ہے طاقتور اور مضبوط ہوتی جائے گی، مگر روح عام مسلمانوں کی حالت دیکھو آپ، روح میں پاور نہیں ہے، اس لیے بدن چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، روز انسان جو ہے خوب کھاتا ہو، دنیا بھر کی نعمت، اگر سونے چاندی کے کشتے بھی جاتے ہو، ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھیجا تھا کہ 50,000 روپے کلو مٹھائی، اور اس سے آگے جاؤ تو 1,00,000 روپے مٹھائی کلو، وہ سونے کے کشتے ڈالتے اندر، سونا باقاعدہ، مگر آپ کچھ بھی پالتے رہو بدن کو، اندر سے روح میں سونا اور چاندی نہیں بھرا ہے ایمان اور اعمال، تو آپ کا بدن کتنا ہی خوبصورت اور سونے اور چاندی کے کشتے کھاتا ہو، مگر بدن کو راحت نہیں ملے گی جب تک کہ اندر روح میں سکون نہیں ہو، اور روح کو سکون ملے گا ایمان اور اعمال سے۔ آپ کبھی کوئی نفل عمل بھی چھوڑیں گے نا تو آپ کے دل پر فوراً اثر ہوگا۔ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو، جو لوگ 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتے، رات دن گناہوں میں رہتے ہیں، مگر جمعے کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں،
یا عید باز ایسے بھی جو صرف عید کی نماز میں آتے ہیں، اتنا ان میں روحانی پاور آتا ہے. مگر کبھی ایسا ہو کہ وہ لیٹ آئے، جمعے میں جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، یا عید کے دن آئے لیٹ، ٹائم کا پتہ نہ رہا، نماز گئی ہاتھ سے، عید کی نماز. پورے سال میں 1 یا 2 بار عید کی نماز میں آتے ہیں. دیکھو روح کا پاور بتلا رہا ہوں آپ کو. چونکہ وہ ہر سال عید کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس سے کتنا سکون ملتا ہے، چاہے سال میں 2 بار آتا ہے. اس لیے جب کبھی اس کی نماز چھوٹتی عید کی تو متولی پر چلاتا ہے، عیدگاہ کی ٹرسٹوں پر چلاتا ہے کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم نے نماز جلدی کھڑی کر دی، ہماری نماز چلی گئی. آپ کو نظر آئیں گی کس سے؟ یہ جو چلا رہا ہے یا غصے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کی روح کی جو غذا مل رہی تھی سال میں ایک بار، زور سے بولو بھائی سب، وہ مل رہی چھوٹ گئی. معلوم ہوا کہ روح چاہتی ہے کہ اس کو روحانی خوراک ملے. وہ جمعے کی نماز سے اس کو ملتی تھی، عید کی نماز سے اس کو ملتی تھی، وہ چھوٹ گئی، اس لیے وہ چلا رہا ہے. ایسے ہی آپ زکوٰۃ نکالو، خیرات کرو، صدقہ نکالو، کوئی بھی نیک عمل. اب حج کو جاؤ، مینا میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، آپ احرام کی حالت میں رہو، آپ عمرہ کرو، آپ گناہوں سے بچو، آپ کا رہن سہن اسلامی. آپ پائجامہ پینٹ پہن رہے ہیں، آپ نے سیدھا پاؤں ڈالا تو آپ کی روح کی غذا ہے. آپ کو سکون ملے گا خاص قسم کا روح میں، اور روح کو سکون ملے گا نیک عمل سے. ذرا زور سے بولو بے شک، تو بدن کو بھی راحت ملے گی. بولو نا بھائی، ملے گی نہیں ملے گی؟ اور اتارتے وقت پہلے سنت طریقہ یہ ہے، پائجامہ پینٹ یا لنگی نکالو تو پہلے الٹا پاؤں نکالو، نکالتے وقت الٹا پاؤں اور پھر سیدھا پاؤں. جتنا آپ روحانیت کو مضبوط کرو گے اتنا آپ کو قدرتی سکون آئے گا. آپ مسجد میں آؤ، سیدھے قدم رکھو، نکلتے وقت الٹا پاؤں، دعا پڑھ کے داخل ہو، دعا پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور روح کو خوراک مل رہی. اب باہر نکلنے سے پہلے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیری مہربانی چاہتا ہوں کہ بار بار تو مجھے مسجد میں بلائے. یہ آپ کی روح کی خوراک ہے، اور روح کی خوراک قدرتی آپ کے بدن کو راحت ملے گا. پھر آپ کو غلط قسم کے مرد اور غلط قسم کی عورتوں کے پاس مساج کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی سکون نہیں، جاؤ دریا کے کناروں پہ پڑے رہو، ہوٹلوں میں پڑے رہو. قدرتی سکون ملے گا. آپ شرٹ پہنو، کرتا پہنو، یہی چیز. آپ کھانا کھاؤ، پہلے دونوں تخنوں تک ہاتھ دو، پہنچے تک، سنت طریقے مطابق. ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانے کے لیے تشریف لاتے آپ دونوں پہنچے تک ہاتھ دھوتے تھے. یہ روح کی غذا ہے. آپ نے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا، یہ روح کی غذا ہے. روح کو سکون ملا، بدن کو 100% سکون ملنے والا ہے. مگر آپ بھول گئے دعائیں، ہاتھ دھونا نہیں، ذرا سا ہاتھ انگلیاں دھو لی، بیٹھ گئے، اس کو بھی سکون نہیں ملے. چاہے کھانا دسترخوان پر سونے چاندی کیوں نہ ڈالے جائے. اسی طرح کھانے کے وقت آپ دعا بھول گئے تو آپ بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیا. کھانا کھاتے آپ ذکر کر رہے ہیں اور روح کو غذا مل رہی ہے. کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کسی اور کے یہاں دعوت کھا رہے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. آپ دعا پڑھتے جا رہے ہیں اور زیادہ سکون ہوتا جائے گا. کھانے کے بعد آپ انگلیاں چاٹ رہے ہیں سنت کے مطابق، پھر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ روح کی سب غذائیں ہیں. سیدھے کروٹ سونا، داہنی کروٹ، یہ روح کی غذا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا سونا مت سو، اوندھا سونا، یہ جہنمیوں کا سونا منع فرمایا گیا. پانی پینے کا طریقہ یا کرسی پر بیٹھ کر پیو، نیچے بیٹھ کر 3 5 7 الگ الگ گھونٹ میں پیو، ایک ہی عدد میں. یہ آپ کی روح کو پاور کر رہا ہے، اور اس کو سکون ملے گا تو آٹومیٹک بدن کو سکون ملے گا. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے
بہت لوگ ایسے بھی ہیں دیندار قسم کے لوگ، نماز روزے کرنے والے، ان کو بھی تھوڑا سکون ملتا، پورا سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ سنتوں کا اہتمام نہیں۔ ابھی ایک صاحب میرے ساتھ سفر میں آئے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا کہ پانی پینے کا وقت آیا تو ٹرین میں کھڑے کھڑے پانی پی رہے، تو میں نے ان کو پیار محبت سے سمجھایا، آپ کی سیٹ بک کرائی ہے، آپ بیٹھ کر پانی پیجیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ گھر پر اس کی عادت ہوگی، تو 2-3 سفر میں بار بار ٹوکتا رہا تو اب جا کر ان کو عادت بن رہی۔ یہ اسلام کے خلاف ہے کہ آپ کھڑے کھڑے پی لیں، الٹے ہاتھ سے پانی پی لیں، چائے دے رہے ہیں الٹے ہاتھ سے پی لیں۔ کل میں دیوا گیا تھا کام سے، تو وہ بھی بہت دیندار آدمی تھے، الیکٹریسٹی کا کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ چائے پیو گے؟ تو کہ چل جائے گی، میں گھر والوں کا چائے بنا دو۔ چائے آئی، نمازی آدمی، تو کپ انہوں نے داہنے ہاتھ میں رکھا اور بائیں ہاتھ سے پی رہے تھے۔ میں نے کہا آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، لاؤ کپ مجھے دے دو، یہاں سائڈ پہ رکھو، سیدھے ہاتھ سے پیو۔ وہ انہوں نے پیا، وہ ان کو روح کو غذا ملی، اور میں نے ان کو امر بالمعروف کیا، بولو زور سے بے شک، میری روح کو بھی غذا ملی۔ آج عام حالت یہ ہماری، بدن پال رہے ہیں ہم لوگ عام مسلمانوں کیا، مگر روح کی غذا ہے وہ ایمان اور اعمال، گناہوں سے بچنا ہے۔ دھیان دو اس پر۔ قرآن پاک میں ہے یہ پوری دنیا بدن ہے اور اس کی روح ہے قرآن پاک اور احادیث۔ جیسے ہمارے بدن کی روح ہے، اس کی خوراک قرآن و حدیث ہے، اور وہ خوراک ملے گی اس کو تو اس کو سکون ملے گا۔ جیسے کہ آسمان و زمین بدن ہمارے لیے اللہ نے بنایا۔ اب یہ اس میں پاور نہیں رہا انسانوں میں، تو اللہ تعالیٰ شانوں نے دنیا کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ دما دم بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں سب ٹوٹل چالو ہو گئی، کیونکہ اب پاور نہیں رہا روح میں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کی روح میں پاور نہیں ہوگا، فرمایا دنیا کی ساری قوموں کے سامنے ان کی قیمت ایسی ہوگی جیسے سمندر پر کچڑا پانی بہا کر لے جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کارن کیا ہوگا، وجہ کیا؟ فرمایا ان میں 2 بیماریاں آ جائیں گی، وہی روح کی غذا نہیں۔ فرمایا کہ موت جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اس موت سے نفرت کرے گی، صحیح حدیث میں۔ بھائی پورا مجمع زور سے بولو نا، کس سے نفرت کریں گے؟ موت سے۔ جب موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، موت کا نام لینا بھی نہیں چاہتے۔ اور دوسرا قیامت جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرے گی۔ دیکھ لو اب، اور حدیث میں فرمایا گیا موت سے نفرت کریں گے اور مال سے محبت کریں گے، الٹا ہو گیا ہے۔ دین کے کام کرنے والوں کو مذاق سمجھتے، روح پل ہی نہیں رہا ہے۔ روح کی جو خوراک ہے وہ ایمان ہے اور اعمال ہے، اور جتنے اعمال کرتے جائیں گے اتنا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، صوفیاء کرام کی، کیا ان کے اعمال تھے۔ صحابہ کرام جاؤ اوپر جاؤ، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، باطل ان کے سامنے کبھی ٹھہرا نہیں۔ فرعون جیسے بادشاہ بڑے، نمرود، نبیوں کے سامنے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ لشکر تھے، مال تھے، حکومتیں تھیں، مگر روح ان کی اتنی پاورفل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کے لیے جو ہے مدد بھیجی تھی۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بولو انشاءاللہ روح کو پاورفل کرنے کی کوشش کریں گے۔ روح کی جو خوراک ہے وہ یاد رکھیے، اگر یہ نہیں ہماری زندگیوں میں، ذکر اللہ نہیں، درود شریف نہیں، استغفار نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، فرائض واجبات سنت جتنی بھی چیزیں یہ ہوگی نا، تو پھر روح کی غذا ہے۔ حرام مال سے بچنا، معاملات کی صفائی، رہن سہن، معاشرت، نکاح ہو، طلاق ہو، کوئی بھی مسئلہ فوراً آدمی مفتیوں کے پاس جائے کہ بھائی شریعت کا قانون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو بدن سے زیادہ، آمین کہو زور سے، روح کو تاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر آئندہ پیر سے انشاءاللہ
ہماری جو ہے باقاعدہ مجلس واپس شروع ہو جائے گی۔ یہ جتنے آدمی ہیں نا، بیچ میں چونکہ سفر پیش آ گیا 2 ہفتے کا، اس لیے واپس مجمع ٹوٹنے لگا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آئندہ خود تو آئیں گے، ہر آدمی انشاءاللہ 10 آدمی کو دعوت دے۔ بولو انشاءاللہ، ضرور نا انشاءاللہ، پکا وعدہ کہ کچا؟ پکا وعدہ۔ اللہ سے آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ آپ باہر چلے جاؤ۔ یہ ایک مولانا کشن گنج بہار سے آئے ہیں مدرسہ جامعہ محمدیہ کے لیے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے مدد کرتے جائیں۔ جامعہ محمدیہ حنیف، رنور پورہ، ضلع کشن گنج، بہار۔ درود شریف پڑھ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اس بیٹھنے کو قبول فرما، بدن سے زیادہ روح کو پاورفل اور طاقتور کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان اور اعمال پر باقی فرما۔ اے اللہ ہمیں لمبی زندگی عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین اسلام کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم۔